محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا اہم سوال ہے کہ کیا عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت برا یعنی سینہ بند پہننا ضروری ہے؟ اگر کوئی عورت برا نہ پہنے اور دوسرے کپڑوں سے اس کا پورا شرعی پردہ ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس سوال کا سیدھا جواب یہ ہے کہ نماز کے لیے برا پہننا اپنے آپ میں کوئی الگ شرط نہیں ہے۔ اصل شرط یہ ہے کہ نماز کے دوران عورت کا وہ پورا شریر ڈھکا ہوا ہو جسے شریعت نے ڈھکنا ضروری بتایا ہے۔ دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کے ایک فتوے میں صاف طور پر سوال کیا گیا کہ کیا عورت کی نماز برا یعنی سینہ بند کے بنا ہو سکتی ہے؟ جواب میں لکھا گیا کہ اگر نماز کے دوران عورت کے لیے ضروری شرعی پردے کا پورا لحاظ ہو تو برا کے بنا بھی نماز ہو جائے گی۔ اب اس بات کو تھوڑا وستار سے سمجھیے۔ اہل سنت کے مشہور فقہی کتاب بہار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آزاد عورت کے لیے چہرے کی ٹکلی، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کے علاوہ پورا بدن سطر ہے۔ سر کے لٹکے ہوئے بال، گردن اور کلائیوں کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ بہار شریعت حصہ 3 صفحہ 481۔ مکتبۃ المدینہ۔ اس لیے صرف یہ دیکھنا صحیح نہیں ہے کہ عورت نے برا پہنی ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ نماز کے دوران اس کا شرعی سطر پورا ڈھکا ہوا ہے یا نہیں۔ مثلاً اگر کسی عورت نے ایسا ڈھیلا اور موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے جس سے اس کا سینہ اور شریر اچھی طرح ڈھکا ہوا ہے، شریر کی رنگت دکھائی نہیں دیتی اور نماز کے دوران کوئی ایسا حصہ ظاہر نہیں ہوتا جسے چھپانا فرض ہے، تو کیول برا نہ پہننے کی وجہ سے اس کی نماز کو ناجائز یا باطل نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کپڑا اتنا پتلا ہو کہ شریر کی رنگت دکھائی دے، یا ایسا ہو کہ نماز کے دوران وہ حصہ کھل جائے جسے چھپانا ضروری ہے، تو پھر نماز کے صحیح ہونے کا مسئلہ الگ ہوگا۔ بہار شریعت میں پتلے کپڑے کے بارے میں بھی سخت حکم بیان کیا گیا ہے۔ اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہو کہ بالوں کی سیاہی دکھائی دے تو کیول اس دوپٹے میں نماز صحیح نہیں ہوگی جب تک اس کے اوپر ایسا کپڑا نہ ڈال دیا جائے جس سے بالوں کا رنگ چھپ جائے۔ اسی طرح دارالافتاء اہل سنت کے ایک دوسرے فتوے میں صاف کیا گیا کہ نماز کے لیے کپڑوں کی کوئی خاص سنکھیا طے نہیں ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عورت ہر حال میں شلوار، قمیض، دوپٹہ، انڈرویئر اور سینہ بند یعنی برا ان سبھی کو پہن کر ہی نماز پڑھے۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز میں ضروری شرعی پردہ پورا ہو۔ اب اگر ہم حدیث کی طرف دیکھیں تو صحیح بخاری میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نماز کے لیے آتی تھیں۔ دوستو، نماز کے بعد جب وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں پہچانا نہیں جاتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 372۔ اس حدیث سے نماز میں عورت کے لیے پردے اور ڈھکے ہوئے کپڑے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، لیکن حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ عورت کے لیے برا پہننا نماز کی انواریہ شرط ہے۔ اس لیے اس سوال کا صاف اور آسان جواب یہ ہے کہ عورت کے لیے نماز پڑھتے وقت برا پہننا فرض یا نماز کی الگ شرط نہیں ہے۔ اگر برا نہ پہنے لیکن ایسا کپڑا پہنا ہوا ہے جس سے پورا ضروری شرعی سطر ڈھکا ہوا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ہاں، اگر برا نہ پہننے کی وجہ سے کپڑے سے شریر کا ایسا حصہ کھل رہا ہے جسے نماز میں چھپانا فرض ہے، یا کپڑا اتنا پتلا ہے کہ شریر کی رنگت دکھائی دیتی ہے، تو پھر نماز کے صحیح ہونے کا معاملہ پھر ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے صرف برا پہننے یا نہ پہننے کو نماز کے صحیح یا غلط ہونے کا پیمانہ نہ بنایا جائے۔ اصل پیمانہ شرعی سطر کا پورا ہونا ہے۔ عورت کا نماز میں کتنا شریر ڈھکنا ضروری ہے۔ سینہ اور شریر کی بناوٹ اگر کپڑے سے ظاہر ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور حنفی فقہ کی کتابوں جیسے بہار شریعت اور رد المختار میں اس بارے میں کیا تفصیل ملتی ہے؟ اب اس مسئلے کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ نماز میں عورت کے لیے سطر یعنی شریر کے کن حصوں کو ڈھکنا ضروری ہے، اور برا کے نہ پہننے سے کب کوئی پریشانی پیدا ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ اسلام نے عورت کو نماز کے اندر پاکیزگی، پردے اور شرعی لباس کا حکم دیا ہے۔
نماز کیول کھڑے ہونے، رکوع اور سجدے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ادب اور بندگی کے ساتھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر نماز کے وقت اپنی زینت یعنی اپنا لباس اختیار کرو۔ سورہ الاعراف آیت 31۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے وقت انسان کو اچت اور پاکیزہ لباس پہن کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ عورت کے لیے نماز میں کون سا حصہ ڈھکنا ضروری ہے؟ فقہ حنفی کے مطابق آزاد عورت کا پورا بدن ستر ہے، سوائے چہرے، ہتھیلیوں اور پیروں کے تلووں کے، جیسا کہ بہار شریعت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ یعنی عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو اس کے بال، گردن، کان، باہیں، کلائیاں، سینہ، پیٹھ، پیٹ، پیر اور شریر کے دوسرے حصے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات آتی ہے۔ برا کا کام شریر کے کسی حصے کو شرعی طور پر ڈھکنا نہیں، بلکہ سینے کو سہارا دینا ہے۔ اس لیے برا کو نماز کی شرط کہنا صحیح نہیں ہے۔ اگر عورت نے ایسا کرتا یا شرعی لباس پہن رکھا ہے جو سینے کو پوری طرح ڈھکتا ہے اور اس کپڑے سے شریر کی رنگت دکھائی نہیں دیتی، تو برا کے بنا نماز پڑھنے میں کیول برا نہ پہننے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسا بہت پتلا کپڑا پہنتی ہے جس سے شریر کی رنگت صاف دکھائی دیتی ہے، تو کیول یہ کہہ دینا کہ شریر اوپر سے ڈھکا ہوا ہے کافی نہیں ہوگا۔ فقہ کی کتابوں میں کپڑے کے پتلے ہونے کے بارے میں صاف تفصیل موجود ہے۔ ایسا کپڑا جس سے شریر کی رنگت دکھائی دے سطر کو ڈھکنے کے لیے پریاپت نہیں مانا جاتا۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت عورت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا کپڑا اتنا موٹا اور پورا ہو کہ شریر کی رنگت دکھائی نہ دے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کپڑا موٹا ہے لیکن شریر کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہے تو کیا نماز ہوگی؟ اس میں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ شریر کی رنگت دکھائی دینا اور شریر کی بناوٹ کا پتہ چلنا ایک ہی بات نہیں ہے۔ بہت سے علماء نے رواج میں اس بات پر زور دیا کہ کپڑا اتنا پاردرشی نہ ہو کہ توچا یا شریر کا رنگ دکھائی دینے لگے۔ اس لیے عورت کو نماز کے لیے ایسا ڈھیلا اور پورا لباس پہننا چاہیے جس سے پردہ اچھی طرح قائم رہے۔ اسی وجہ سے نماز کے لیے کیول چھوٹا دوپٹہ یا ایسا کپڑا پہن لینا جو سر تو ڈھک دے لیکن گردن اور سینہ کھلا چھوڑ دے پریاپت نہیں ہوگا۔ دارالافتاء اہل سنت کے فتووں میں بھی یہ بات صاف کی گئی ہے کہ عورت کے لیے نماز میں برا یا کسی خاص سنکھیا میں کپڑے پہننا ضروری نہیں، بلکہ ضروری یہ ہے کہ شرعی سطر پورا ڈھکا ہو۔ اب حدیث کی طرف آئیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے اور مومن عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی نماز کے لیے آتی تھیں۔ اس سے یہ بات صاف ہوتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہ نماز میں پردے اور پورے لباس کا اہتمام کرتی تھیں، لیکن ہمیں کسی ایسی صحیح حدیث کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورت نے اگر برا نہیں پہنی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم حدیث اور فقہ کے اصل اصول کو سمجھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ عورت کے لیے نماز میں برا پہننا جائز ہے اور پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ برا نہ پہننا بھی اپنے آپ میں نماز کو خراب نہیں کرتا، لیکن اگر برا نہ پہننے کی وجہ سے لباس ایسا ہو جائے کہ شرعی سطر ٹھیک طرح سے ڈھکا نہ رہے تو پھر اس لباس میں نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ بہتر اور احتیاطی طریقہ یہ ہے کہ عورت نماز کے لیے ایسا آرام دہ، ڈھیلا، موٹا اور پورا لباس استعمال کرے جو شریر کو اچھی طرح ڈھک لے۔ خاص طور پر گھر میں اکیلے نماز پڑھتے وقت بھی عورت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان دیکھ نہیں رہا، اس لیے جیسا چاہے ویسا کپڑا پہن لے۔ نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، اس لیے شرعی پردے اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اگر کسی عورت نے برا نہیں پہنی لیکن اس کے اوپر ایسا لمبا اور ڈھیلا کپڑا ہے جو سینے اور پورے بدن کو اچھی طرح ڈھک رہا ہے، تو صرف برا نہ پہننے کی وجہ سے اس کی نماز کو ناجائز یا باطل کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے کا خلاصہ یہ ہے
برا نماز کی فرض شرط نہیں ہے۔ شرعی سطر کا ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ کپڑا اتنا پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ شریر کی رنگت دکھائی دے۔ نماز میں سر، بال، گردن اور وہ تمام شریر ڈھکا ہونا چاہیے جسے فقہ حنفی میں سطر بتایا گیا ہے۔ عورت برا پہن کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے اور برا کے بنا بھی، اگر شرعی پردہ پورا ہو۔ ویڈیو اچھے لگے تو دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔